شہر نبی تیری گلیوں کا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوات والعشي ويريدون وجهه آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا اور 2-3 جمعہ سے اسی ایک آیت کی تفسیر پہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل اللہ وہ ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے عمل میں ریا نہیں کرتے، دکھاوا نہیں کرتے. یریدون وجہہ، جو کام وہ کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے میرا مولا ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے. اب اسی پر 1-2 حدیث پڑھتا ہوں میں. حضرت عبد الرحمن بن غنم دمشق کی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی معیت میں تشریف فرما تھے. فیہم معاذ بن جبل، تو انہی اصحاب میں سے حضرت معاذ بن جبل جو صحابی رسول ہیں وہ بھی موجود تھے. فقال عبد الرحمن بن غنم یا ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک، شرک الخفی. حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ اے لوگو، تمہارے بارے میں سب سے خوفناک چیز جس سے میں ڈرتا ہوں وہ شرک خفی ہے. اب اس کو سمجھیے، صحابی نے کہا کہ سب سے زیادہ میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ شرک خفی. شرک کی 2 قسمیں، ایک ہے شرک جلی، یعنی اللہ کی طرح کسی کو سمجھنا. یہ ایسا شرک ہے اور ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے بخشش ہی نہیں ہے. کسی نبی کو، رسول کو، ولی کو، پیر کو، مرشد کو، کسی کو بھی اگر اللہ کی طرح درجہ دیا آپ نے تو پھر اس شخص کی بخشش نہیں، وہ بندہ مشرک ہو گیا، وہ جہنمی ہو گیا، اس کی بخشش نہیں ہے. تو یہ ہے شرک جلی. اور ایک ہے شرک خفی. شرک جلی کے بارے میں بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. سرکار نے فرمایا صحابہ سے کہ مجھے اس بات کا خوف بالکل بھی نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، یعنی پیڑ کو پوجو گے اور سورج اور چاند کو پوجو گے، اس بات کا مجھے ذرہ برابر خوف نہیں ہے. تو یہ جو فتویٰ لگایا جاتا ہے یہ مشرک کلمہ پڑھنے والوں پر کہ بھئی یہ مشرک، یہ تو سرکار علیہ السلام کے فرمان کا انکار کر رہے ہیں، یا تو ان کو یقین نہیں ہے. سرکار یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، تو یا تو سرکار علیہ السلام پر تمہیں یقین نہیں ہے، اور ہمیں تو پورا یقین ہے جو سرکار نے کہا ہے وہ حق ہے. پھر اگر حق ہے تو پھر فتوے ہم لوگوں پہ نہ لگایا کرو کہ یہ مشرک، وہ مشرک، یہ مشرک نہیں. شرک کا معنی آپ نے سمجھا نہیں، اس پر میں مکمل ایک جمعہ کو گفتگو کروں گا یہ شرک کسے کہتے ہیں اور مشرک کون بنتا ہے. تو یہ ہو گیا شرک جلی جس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا اس کا خوف نہیں ہے. مگر صحابی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ فقال معاذ اللہم غفرن. تو حضرت معاذ نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے اللہ معاف فرما. حضرت معاذ ابن جبل صحابی رسول. فقال یا معاذ اما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. تو اب انہوں نے کہا، حضرت عبد الرحمن نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہ اے معاذ، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ اب کیا سرکار کی حدیث، من صام ریان فقد اشرکا ومن تصدق ریان فقد اشرکا. سرکار نے فرمایا تھا کہ جس نے روزہ رکھا، اب یہ شرک خفی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، کہ جس نے روزہ رکھا مگر روزہ اس لیے رکھا کہ لوگ دیکھ لیں، میں ریا آ گیا، دکھاوا آ گیا، کہ نام و نمود اور شہرت، روزہ رکھا تو فقط اشرکا. تو سرکار نے فرمایا جس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، روزہ رکھا پھر ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اس نے شرک کر دیا. پھر فرمایا ومن تصدق ریان فقد اشرکا. سرکار نے فرمایا جس نے صدقہ کیا، خیرات کیا، چندہ دے دیا، مسجد بنوا دیا،
مدرسے بنوا دیے، نیک کام کروا دیے. یہ میں تقریر نہیں کرتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ اپنے قلبی حالت دیکھا کریں کہ آپ کی قلبی حالت ایسی ہے. اگر ہے تو توبہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر ایسے خیالات آتے ہیں تو اب آئندہ ایسے خیال نہ لائیں. سرکار فرماتے جس نے صدقہ کیا، خیرات کیا، صدقہ وہ عمل ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے غضب کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. صدقے کو ہم سمجھتے نہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو صدقہ ہم دیتے ہیں نا، تو میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ فرشتے کی صورت میں قبر میں آپ کے ساتھ رہے گا. اس کو ہلکے میں نہ لیا کریں. میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں جس کی تفسیر یہ ہے کہ بندہ قبر میں جب صدقے کی نیکی دیکھے گا نا، یہ صدقہ خیرات جو کرتے رہتے ہو 2 4 10 روپیہ 20 روپیہ. پھر میں نے وہ گلے والا بھی شروع کیا. 2 چیز پہ ہم نے بڑا محنت کروایا آپ سے. ایک تو درود پاک اور دوسرا صدقہ. کیونکہ میں اتنا پڑھا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے نتیجے کیا ہوں گے. کہ مردہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہے گا مولا مجھے دوبارہ زندگی دے دے، میں دنیا میں جاؤں تو میں صدقہ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو گمان یہ نہیں ہے دنیا میں ابھی کہ صدقے کی اتنی بڑی نیکی ہو سکتی ہے، صدقے کا ثواب اتنا بڑا ہو سکتا ہے. جب وہ قبر میں دیکھے گا نا یار یہ صدقے کی نیکی ہے، پہاڑ جیسی ہے، تو وہ کہے گا مولا پھر مہلت دے دے میں صدقہ کر کے آ جاؤں. مگر وہاں مہلت نہیں ملے گی. اس لیے صدقہ یہاں اپنی زندگی میں لازم کر لیں. مگر اگر صدقہ اس لیے کرتے ہیں، تو ڈبے آتے ہیں نا مہینے میں ہمارے یہاں دیا گیا ہے، اب اس لیے ڈال رہے ہیں میرا نام ہو جائے. یہاں آئے امام صاحب یہ صدقے کی رقم ہے آپ دے دیجئے. اب یہ قلبی حالت ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھتے ہو، میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ کی اپنی حالت ہے. اگر خیال یہ آ رہا ہے کہ میں اتنا صدقہ کر رہا ہوں تو یہ شرک خفی ہے. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. وَمَنْ صَلَّى رِيَانْ فَقَدْ أَشْرَكَ. آپ نماز پڑھنے آ رہے ہو، آپ کسی کو حقیر سمجھ رہے ہو. ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو محبت سے دعوت دے کہ بھائی آئیں چلیں. اور پھر نوجوان طبقہ میں انہیں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کم سے کم لازم کر لیں نماز کو. یہ جو بوڑھے بیٹھے ہیں نا، ایک دن جب اس عمر میں آپ آئیں گے تو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. ابھی اللہ نے طاقت دیا ہے تو اللہ کے حضور جھکو، اپنے دوستوں کو لاؤ. تو سرکار فرماتے ہیں جس نے نماز پڑھی اور یہ خیال رہا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو سرکار فرماتے ہیں یہ شرک ہے، اس نے شرک کیا ہے. اب ذرا سوچیں اور غور کریں. اس پر ایک بات عرض کروں کہ عمل وہی قبول ہے، یاد رکھیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم میں، عمل خالص وہی قبول ہے جس میں مقصد یہ ہو کہ میرا مولا راضی ہو جائے. یعنی ذہن میں کہیں یہ نہ رہے کہ بھائی یہ کہیں مجھے سیٹ صاحب ہوں، یہ کہیں کہ بھائی میں تو بڑا مالدار ہوں، ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں. نہیں، اگر ایسا ہے اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے. کچھ مقصد آپ کا حل نہیں ہوگا. یہاں تو لوگ کہیں گے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. میں آپ کو وہ واقعہ میں سنا رہا تھا پچھلے جمعہ کو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یرموک کی لڑائی تھی. مدینہ شریف میں خلیفہ دویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے. مدینہ شریف میں یہ بات پھیل گئی کہ اسلام جتنی جنگیں جیت رہا ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. تو یہ جب بات خلیفہ دویم تک آئی تو آپ نے کہا اس طرح کے لوگ خیال کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ نے ایک رکہ لکھا اور رکہ لکھ کر کے بھجوایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. یرموک کی لڑائی ہو رہی تھی اس وقت. بات کیا چلی مدینہ شریف میں کہ اسلام جو جنگیں جیتتا ہے وہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبکہ اسلام جو جیتتا تھا وہ اسلام حق ہے اس لیے جیتتا تھا. مگر یہ خیال آیا، جب یہ خیال آیا تو وہ رکہ لکھ کے بھیجا. رکہ لکھ کر کے جب بھیجا تو اس میں لکھا ہوا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو جو سپہ سالار آپ ہیں، آپ کے عہدے سے آپ کو ہٹایا جا رہا ہے، آپ کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے اس دور کے بارے میں نہیں فرمایا. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں میں جب سرکار کی بارگاہ میں گیا تو سرکار رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رواں تھے. تو میں نے عرض کیا سرکار آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمایا ہاں میری امت پر شرک کا غلبہ ہوگا،
شرک کا خطرہ ہوگا. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چاند سورج کو پوجیں گے؟ تو کہا نہیں، وہ جو جتنی عبادتیں کریں گے ان عبادتوں میں وہ ریا اور دکھاوا کریں گے. یہ سرکار نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، اور سرکار رو رہے تھے اس بات پہ جو آج ہو رہا ہے، جو آج ہو رہا ہے. میں پھر تمہیں سمجھاتا ہوں کہ مقصد آپ کا یہ ہے کہ یہ نیکیاں آخرت میں مل جائیں آپ کو، یہ ثواب، یہ نیکیاں آخرت میں کام آئیں آپ کے. اور اگر آپ دکھاوا کر رہے ہو، ریاکاری کر رہے ہو، اور یہ سوچ رہے ہو کہ میری شہرت ہو جائے اور پھر میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، نہیں، کر کے رویا کریں، نیکی کریں اور پھر رو پڑیں کہ مولا مجھ سے ہو نہیں پاتا جس طرح تو چاہتا ہے، میں تیرا نکما ناکارہ عاجز بندہ ہوں مولا، اب وہ طاقت نہیں، وہ توانائی نہیں مولا، مگر جس طرح کرتا ہوں مولا تو قبول کر لے. تو جب اس طرح رو کے کہیں گے نا، وہ اصل عبادت ہوتی ہے. تو میں نے کہا سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کریں گے، مگر اس میں دکھاوا کریں گے، ریاکاری کریں گے، شہرت کے لیے کریں گے. اس لیے میں رو رہا ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ رقہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ایک روایت اور سن لیں اس پر، کہ یہ ریاکاری جو ہے آپ کو ہم اور میں لے آتی ہے. ہم اور میں، دیکھیں سارے جھگڑے یہی ہیں. آپ دیکھیں میں نکال دینا، آج بھائی بھائی کا نہیں جم رہا ہے، آپس میں خونی رشتے نہیں جم رہے، آپس میں گھر جو ہر کسی کا الا ماشاء اللہ، مگر جو گھر ہیں وہ لڑائی کا اڈا بن چکے ہیں. آپ کی اولاد نافرمان ہے. آپ نے یہ سوچا تھا کہ میں پیسہ کماؤں گا تو سکون مل جائے گا، مگر آپ نے پیسہ کمایا تو آپ سے زیادہ مفلس شخص کوئی نہیں ہے. وہ اس طرح کہ پیسہ تو ہے مگر بیٹے کا پیار آپ کے پاس نہیں ہے، اولادوں کی محبت آپ کے پاس نہیں ہے، بیٹی آپ کی بے راہ روی کی شکار ہو گئی ہے، اولاد آپ کا نافرمان ہو گیا ہے. آپ کو کیا ملا؟ میں نے کہا نہیں کہ سرکار فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ سب سے بہترین اگر کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے اپنی اولاد کو تو وہ ادب سکھا دے، اپنی اولادوں کو ادب سکھا دے. اللہ کا شکر ہے 29 نمبر میں ہم نے روم خریدا تھا، ابھی اسی سال خریدا تھا نا، 29 نمبر میں، 29B میں. تو جو نوجوان طبقہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں تو وہاں پہ رات میں عشاء کے بعد تعلیم بالغان چل رہا ہے الحمدللہ. یعنی جو آپ بڑے بوڑھے ہیں اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، نماز سیکھنا چاہتے ہیں تو 29B میں نیچے جس طرف گارڈن ہے، میدان ہے، اس طرف آپ جائیں، بالکل نیچے ہی وہ روم. اللہ کا شکر ہے کہ وہاں یہ کام ہو رہا ہے. آپ وہاں جائیں، مسجد میں عشاء کے بعد آپ آئیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں. اللہ کا شکر ہے 450 تک کی بچیاں ہمارے یہاں عالمہ پڑھ رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو اپنی اولادوں کو ادب سکھا دیں، کیونکہ اگر ادب نہیں ہے ان کے پاس اور آپ کروڑ پتی بھی ہو جائیں تو آپ سے زیادہ مفلس کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ غریب ہیں اور اولاد باادب ہے تو وہ خود بھوکا رہ کر کے آپ کو کھلائے گا، آپ کے پاس بیٹھے گا، آپ کو وقت دے گا، آپ سے پیار کی باتیں کرے گا. بڑھاپے میں آپ کو یہی چاہیے، یہی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا ایک روایت سن لیں اس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اب اس جماعت میں سے کچھ لوگوں نے ایک شخص کا تذکرہ کیا اور اس کی بہت زیادہ تعریف کی. اب ظاہر سی بات ہے سرکار جس جماعت میں بیٹھے ہیں وہ صحابہ کی جماعت ہے نا. اس دور میں منافق بھی تھے جو کلمہ پڑھتے تھے مگر دل سے حضور سے پیار نہیں کرتے تھے. تو اس جماعت نے ایک شخص کی تعریف کی اور بہت زیادہ تعریف کی. ایک شخص آیا، اس کے چہرے سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے. اس نے اپنا جوتا ہاتھ میں لٹکا رکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے درمیان سجدے کا نشان تھا. جس بندے کا تذکرہ صحابہ کرام بیٹھ کے کر رہے تھے کہ وہ بہت نیک ہے، بہت پارسا ہے اور بہت عبادت گزار ہے، دن رات اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، جس شخص کا تذکرہ کر رہے تھے اتنے میں وہ شخص آیا. اب وہ جب شخص آیا تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہ وضو بنا کے آیا تھا، پانیوں کے قطرات ٹپک رہے تھے، پیشانی پر سجدے کے نشان تھے، اتنی کثرت کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتا تھا.
اب ظاہر سی بات ہے اس دور میں امام کون تھا آپ بتائیں مجھے؟ سرکار تھے. تو وہ کس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا؟ سرکار علیہ السلام کے پیچھے. اور اتنی کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا کہ صحابہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ بڑا نیک شخص ہے, بڑی تعریف کر رہے ہیں سرکار کے سامنے. اتنے میں وہ شخص آیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ شخص ہے جس کا ہم نے ذکر کیا, یہ وہی آدمی ہے جس کا بھی ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے چہرے پر سیاہ شیطانی داغ دیکھتا ہوں میں. قربان جائیں, یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ریا کس طرح ہوتا ہے, دکھاوا کس طرح ہوتا ہے, ہم اور میں کس طرح ہوتا ہے. آپ نعت رسول پڑھنے لگ گئے, آپ کو خیال آنے لگا یار میں تو عاشق رسول ہو گیا. میں تقریر کرنے لگا یار میں تو ماشاءاللہ مبلغ ہو گیا. میں مدرسے کے لیے کام کرنے لگ گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ کر دیا. نہیں, آپ جو نیک کام کر رہے ہیں آپ کو کیا گارنٹی ہے ادھر سے کیا رپلائی ہوا, آپ کی نیت کیسی تھی. دل پہ محنت کریں, دل پہ محنت کریں, نیت اچھی کریں, نیت میں اخلاص پیدا کریں کہ جب اللہ کے لیے کریں تو دنیا میں پھر کوئی چہرہ آپ کی نظروں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. تو سرکار نے فرمایا کہ میں اس کے چہرے پر سیاہ شیطانی داغ دیکھتا ہوں. وہ شخص حاضر ہوا, یہاں تک کہ سلام کر کے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں, اب یہ بات ذہن میں بسا لینا آپ لوگ. سرکار نے فرمایا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا جب تو ان لوگوں کے پاس آیا تو تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ان میں سے کوئی بھی مجھ سے بہتر نہیں ہے. یہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدے کا نشان ہے, وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں. جتنی جماعت بیٹھی ہے سب اس کو نیک مانتی ہے, یہ بہت نیک آدمی ہے, بہت مخلص آدمی ہے. مگر سرکار نے فرمایا میں اس کے چہرے پر شیطانی داغ دیکھتا ہوں. تو جب یہ کہا تو سرکار علیہ السلام کے اس جملے سے صحابہ کرام میں تشویش ہوئی کہ ہم نے تو تہجد اس کو دیکھا ہے مسجد میں پڑھتے ہوئے, صدقہ خیرات کرتے ہوئے, نماز کثرت کے ساتھ پڑھتے ہوئے. تو سرکار نے اسی سے پوچھا تو ایک بات بتا, یہ ساری عبادتیں تو کرتا ہے مگر جب تو ابھی یہاں آیا تو تو نے یہ نہیں محسوس کیا, خیال کیا, بولا نہیں, زبان سے اس نے نہیں کہا تھا, صرف اس کو یہ خیال آیا تھا کہ تو نے یہ خیال کیا میں ان میں سب سے اچھا ہوں. تو اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خیال آیا. تو سرکار نے فرمایا اسی لیے میں نے کہا کہ تیرے چہرے پر سیاہ شیطانی داغ دیکھتا ہوں میں. اب معاشرے میں اتنے لوگ ہو آپ, کیا یہ خیال آپ کو کبھی نہیں آتا میں اس سے اچھا ہوں, میں اس سے بہتر ہوں؟ یہ خیال توڑ دیں آپ, یہ خیال مٹا دیں آپ. بہتر وہ ہے جس کو مولا قبول کر لے, جس سے میرا مولا راضی ہو جائے. بہتر دیکھنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا تقوی اچھا ہو. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکعہ پڑھا. اس رکعے میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو سپہ سالار جو آپ ہیں اس سے ہٹایا جا رہا ہے. عام فوجی بن کے اگر لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں, نہیں تو پھر آپ مدینہ شریف واپس آ جائیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے رکعہ لیا, چوما سر پہ رکھا اور سپہ سالار والا جو ایک وہ ہوتا تھا وہ دوسرے کے حوالے کیا اور عام فوجی دستے میں شامل ہو گئے. اب ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ سپہ سالار تھے, وہاں تھے کہ آپ آرڈر دیتے تھے تو جنگ شروع ہوتی تھی, آپ حکم دیتے تھے جنگ بند, آپ کے ایک ایک زبان پہ ہم لوگ حرکت کرتے تھے, تو وہ عہدہ آپ نے چھوڑا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ آج دیکھیں اگر مسجد مدرسے کا آپ معاشرہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسجد مدرسے کے نام پہ, صدر کے نام پہ جھگڑے, سیکریٹری کے نام پہ جھگڑے, 4-6 کمیٹی والے ان کا آپس میں نہیں جمتا ہے. کہیں بھی کوئی دین کا کام کر رہے ہیں تو بھائی میں بڑا میں بڑا میں بڑا. بڑا صرف اللہ تعالیٰ ہے, بقیہ سب عاجز ہو. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو میں بڑا تو صرف اللہ بڑا ہے, اس کے سامنے آپ کھڑا ہو رہے ہو کہ نہیں تو بڑا ہے تو میں بھی بڑا ہوں. اسی لیے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے کہ وہ متکبر ہے, وہ بڑا ہے. اب اس کے سامنے کوئی کھڑا ہوگا تو اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اسی لیے آپ جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے ذلیل فرما دیتا ہے.
تو آپ دیکھیں معاشرے میں وہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھئی میں صدر بنوں گا، میں خزنچی بنوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں مدرسے چلاؤں گا، میں یہ بنوں گا. یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ نفس کا کھیل ہے، بس یہ نفس کا کھیل ہے. اگر اللہ نے ایسے موقع پہ کبھی زندگی میں آپ کو موقع ملے تو بڑے عاجز بن جایا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ مولا میں اس لائق تھا کہاں، تو نے اس نکمے کو یہ موقع دیا ہے، تو مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے، یہ بڑے کرم کی بات ہے تیری. تو یہ سارے جھگڑے جو ہے نا نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ایک صحابی نے پوچھا اے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ نے وہ عہدہ چھوڑ دیا، سپہ سالار تھے. کتنا پیارا جملہ تھا ان کا، ٹھیک ہے، کتنا پیارا. 2 نقطہ آج کی تقریر کا یہ ہے کہ اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیں آج کے بعد کہ میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں. یہ خیال نکال دیں. اگر کوئی کہے تو آپ کہیں کہ بھئی پورے مہاڈا میں سب سے نکمہ میں ہوں، سب سے گنہگار میں ہوں، سب سے پاپی میں ہوں، عیبدار میں ہوں، عیبدار میں ہوں. یہ تب کہنا، آپ تب کہنا کہ میں نیک ہوں جس دن وہ قبول کر لے، جس دن وہ قبول کر لے. ورنہ ہمیشہ ڈرتے رہو، ہمیشہ ڈرتے رہو. دوسرا نقطہ جو یہ ہے وہ یہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی جب میں سپہ سالار کی حیثیت سے لڑ رہا تھا تب بھی میری سوچ یہ تھی کہ میرا مولا ہم سے راضی ہو جائے، اور اب عام فوجی دستے میں کھڑے ہو کے میں لڑوں گا تب بھی مقصد یہ ہے میرا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. تو وہاں تھا تب بھی مولا کی رضا چاہتا تھا، یہاں ہوں تب بھی مولا کی رضا چاہتا ہوں. تو آپ کہیں بھی رہیں، کمیٹی میں رہیں، باہر رہیں، یہاں رہیں، مہاڈا کے باہر رہیں، مقصد یہ رہے جو زندگی میں کام کریں مولا تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا. تو جب یہ خیال آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ یہ جو خواہشات نفسانیہ ہیں اس سے آپ دور ہو جائیں گے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم.